لوگ ہیں جن کو ہٹ کیا ہے اس بچے نے. یہاں بھی یہ بچہ ہی ہے, میں اسے یہاں بھی بچہ ہی کہوں گی کہ اس کیس میں بھی ہمارے جو ہے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے بچہ. اس بچے کا نام حاشر ہے, اس کی عمر 13 سال ہے. اور یہ یہاں تک انفارمیشن سننے کے بعد انسان کے ذہن میں نیکسٹ سوال آتا ہے, لگتا ہے کہ امیر کبیر گھرانے کا بچہ ہوگا. اب ایسا نہیں ہے, یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اپنی نانوں کے ساتھ. اچھا, لیکن گاڑی جو تھی وہ تو ایم جی تھی, اور یہ کوئی عام بندہ نہیں لے سکتا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ایم جی گاڑی تو میرے پاس بھی نہیں ہے ابھی تک. جہاں تک ہم ایم جی گاڑی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایم جی گاڑی اس بچے کی اپنی نہیں ہے. کس کی تھی؟ اب جہاں تک رپورٹس اور خبریں ہیں نا, میں وہ پہلے رکھوں گی اور پھر اس کے بعد چلاکی کون لگا رہا ہے میں وہ بھی بتاؤں گی, کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی. کہا یہ جا رہا ہے سٹیپ وائز گیم چل رہی ہے. جو شخص غلط کام کرتا ہے نا, پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر وہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولتا ہے, دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا بولتا ہے, پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. خرم صاحب ہیں ایک جو کہ شاہدرہ میں ہیں. خرم کے گھر پر یہ ایم جی کھڑی رہتی تھی. اب تفتیش پولیس نے کرنی ہے, ہم رکھیں گے سوال. پولیس کا کام ہے ان چیزوں کو تفتیش کر کے جلد از جلد کیس کو کلیئر کرے. خرم صاحب ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتے ہیں, ان کا اپنا مکان ہے اور یہ رہتے ہیں. ان کے ایک کرایہ دار ہیں جس کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نانوں کا گھر ہے. نانو ہے اور نانوں کے ساتھ رہتا ہے حاشر. حاشر کے پیرنٹس میں ڈیورس ہو چکی ہے, اب حاشر رہتا ہے اپنی نانوں کے ساتھ. حاشر کی یہ ایم جی گاڑی نہیں ہے تو یہ ایم جی گاڑی یقیناً خرم کی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی آنرشپ چیک کی گئی اور مختلف ٹی وی چینلز نے مختلف خبریں اس پر لگائیں, پوسٹ کی, رپورٹ کی, اور یہ بھی خبر ساتھ میں لگائی کہ جو خرم ہے اس نے حادثے سے کچھ منٹ پہلے ایک 15 کی کال بھی کی تھی. اچھا. اور 15 کی کال کی تھی کہ جی میری گاڑی چوری ہو گئی ہے. اب یہ میں آپ کو خبر سنا رہی ہوں مختلف ٹی وی چینلز کی. پولیس کا کام یہاں پہ کیا ہے؟ میں نے خبر دے دی علی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ خرم نے 15 کی کال چلائی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو 15 کی کال کا ریکارڈ نہیں دکھایا, نہ عوام کو دکھایا. میں نے بھی خبر دے دی, عوام کو بھی خبر دے دی گئی مختلف ٹی وی چینلز پر, اور باقاعدہ نیشنل ٹی وی پر, نجی ٹی وی چینلز پر, بڑے بڑے نام ہیں وہاں پر یہ خبر چلی ہے. کیا پولیس کا کام نہیں ہے تفتیش کر کے یہ چیک کرے کہ حادثے سے پہلے کال آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہاں پر جو صحیح شارپ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں, میں نے تو دیکھے جی 15 کی کال کر دی ہے, میں نے تو نہیں گاڑی اس کو دی. یہ تفتیش بتائے گی کہ کال واقعی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. گاڑی مجھے ایسا لگتا ہے, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, اللہ کرے میرا ایکسپیرینس غلط ثابت ہو جائے آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں. خرم نے گاڑی دی ہے اس کو, چابی اس کو دی ہے, تو یہ ایم جی لے کر نکلا ہے. گاڑی چوری جب ہوتی ہے نا تو اس طرح نہیں ہوتی کہ دن دہاڑے نکلے چوری کی وہ گئے, ایسا نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کے نام سے ہے, اس کی آنرشپ پر ہے. اگر گاڑی اس کی آنرشپ پر بھی ہے تو گاڑی کی چابی کیسے لے لی بھائی؟ کرایہ دار مکان کے اندر تو نہیں آتا. ڈبل سٹوری گھر ہے, اوپر کرایہ دار رہتے ہیں, نیچے تہمینہ شیخ رہتی ہے. تہمینہ شیخ کے گھر کے اندر وہ آئے گا جس کے لیے تہمینہ شیخ دروازہ کھولے گی, اور پھر وہ جا کے کمرے سے چابی اٹھائے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ چور آرام سے کمرے میں آئے, چابی لے چلا جائے, آپ کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ خرم ایک ٹیکٹس کھیل رہا ہے. اب اس میں شاہدرہ سے فیروز والا کی سائڈ پر حاشر جا رہا تھا اور بڑا سپیڈی جا رہا تھا. راستے میں اس نے 3 بائکس والوں کو ہٹ کیا ہے, جن میں سے ایک کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے, جو کہ 3 سال کی بیٹی کا باپ ہے. باقی 2 ہاسپٹل میں ہے. اللہ کرے کہ اس کیس کو پراپر طریقے سے سالو کیا جائے, پراپر تفتیش کی جائے. کیا قصور تھا اس 3 سال کی بچی کا جو ساری زندگی کے لیے یتیم ہو گئی ہے؟ ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, چھوٹے بچے گاڑی چلاتے ہیں, کنٹرول ہوتی نہیں ہے, کسی نے سپیڈ لگا دی, وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور حادثات پیش آتے ہیں. اور یقین کریں اتنی سختی ٹریفک پولیس نے کی ہے, پہلے سے بہتری بھی آئی ہے نظام میں, نو ڈاؤٹ, لیکن حادثات کم نہیں ہو رہے ہیں. پولیس نے حاشر کو پکڑ لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملات ہیں کیا نہیں ہے. پتا کرنے والی بات, ونس اگین لائسنس ہے ڈیفینیٹلی نہیں ہے, 13 سال عمر ہے, بچہ ہے, اس کا تو بنتا ہی نہیں. پہلا گناہ. دوسرا گناہ یہ ہے کہ گاڑی دی کس نے بھائی؟ کیمرے نکال لو. اگر تو اس بندے نے اپنے ہاتھ سے گاڑی دی ہے نا, تو میں یہ کہوں گی پکڑ کے خرم کو بھی اندر کریں. اگر آپ کسی کو ایک ایسی چیز پکڑاتے ہیں جس سے نقصان ہو گیا کسی کی زندگی کا, تو آپ تو برابر کی شریک ہیں بھائی. آپ نے کیوں دی اس کے ہاتھ میں؟ آپ کو نہیں پتا, اچھی خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہے, آگے پیچھے سے آئیڈیا ہی نہیں ہے, بچے کو گاڑی چلا رہا ہے, بندہ مار کے آ گیا ہے, تو خرم برابر کا ذمہ دار ہے اگر اس نے چابی دی ہے تو. جو حاشر ہے, چھوٹا بچہ ہے, غلطی ہوئی ہے اس سے, لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے جان چلے گئی ہے ایک بندے کی, سزا کیا ہوتی ہے ہمارے قانون میں؟ ہمارے قانون میں جس کے پاس لائسنس ہے
اس کی تو بچت کچھ مہینوں کے بعد امید ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ہو جائے. جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھا ہے اور ایکسیڈنٹ میں خاصا نقصان ہو گیا ہے اور ایکسیڈنٹ میں نقصان سے جان بھی چلے گئی ہے، تو پھر وہ قتل کا مقدمہ بھگتتا ہے. اس میں مکس کر دیا جاتا ہے کہ پہلے ہوتی ہے جی یہ حادثہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کی تفتیش مکمل ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو پولیس لکھتی ہے کہ اس کیس میں یہ حادثہ قتل میں کنورٹ ہو گیا. اب لائسنس مین چیز ہے، عمر مین چیز ہے، اور یہ کیس چونکہ ایم جی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا تفتیش کرنا بہت ضروری ہے کہ خرم نے اس کو چابی دی ہے تو خرم کو بھی گھسیٹے بھائی بیچ میں لے آئیں پرچے کے اور اس کو بھی پوچھیں. ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہیے. اور اگر چابی دی ہے تو پھر یہ بات تو 100% درست ہے اور بالکل ٹھیک ہوگی کہ خرم کی اور حاشر کی دوستی پھر بڑی پکی ہے. کوئی گاڑی کوئی کسی کو ایسے نہیں دیتا، گاڑی اس کو دی جاتی جس پہ اعتبار ہو، اور پھر ایم جی. اور آج کے مہنگائی کے دور میں جو خرم کہہ رہا ہے وہ بات سچ نکلے کہ چابی جو ہے وہ چپکے سے لے کر چلا گیا، تو پھر تو خرم کا کوئی قصور نہیں. بالکل. اگر تفتیش میں زبانی کلامی کو تو میں مانتی نہیں. تفتیش کریں جی، ذرا چیک کریں 15 کا ریکارڈ، ٹائمنگز چیک کریں. ہو سکتا ہے اس حادثے کے فوراً بعد خرم نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے فوراً 15 کی کال چلائی ہو، میری گاڑی چوری ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو بڑے پتہ کی بات بتا رہی ہوں. یا پھر حادثے سے پہلے میں بھی اس نے کی ہو سکتا ہے اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہو. تو یہ تفتیش کرے گی پولیس. میں انتظار میں ہوں آئیو صاحب کا اس بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ ڈرامہ خرم نے کیا یا خرم سچا ہے. خرم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ حاشر تو ملزم ہے نا، جان تو لے گیا نا، ایک گھرانہ تو تباہ کر دیا. باقی 2 ہاسپٹل میں اللہ ان کو صحت دے وہ بچ جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بروکن فیملی جو ہے اکثر اوقات میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا چلو جی بچے سے حادثہ ہو ہی گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں. غلطی ہمیشہ اس بچے سے بڑی ہوتی ہے. آپ بیک گراؤنڈ چیک کر لینا جو بروکن فیملی سے ہوں گے، جس کے باپ نے اس پہ توجہ نہیں دی، ماں نے توجہ نہیں دی، بچہ بگڑتا چلا گیا اور بگڑتا ہی چلا گیا. میں آج بھی اپنے بچوں کو گاڑی نہیں دیتی، آج بھی نہیں دیتی، حالانکہ اچھی خاصی ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن میں نہیں دیتی. کیوں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو بھگتنا پڑتا ہے. پھر حاشر کو سزا مل جانے کے بعد کیا آپ دیکھتی ہیں کہ آج کے بعد سڑک پر کوئی بھی انڈر ایج بچہ کسی کی جان نہ لے؟ کوئی بھی ماں باپ اپنے انڈر ایج بچے کو گاڑی کی چابی نہ دیں، اسے نہ جانے دیں کہ وہ کسی معصوم انسان کی جان لے لے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حاشر کی خبر دینے کے بعد اگلے گھنٹے ہم ایک اور خبر دے رہے ہوں گے کہ اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے جو میں دیکھتی ہوں خبریں بیٹھ کے. جب آپ MCR میں بیٹھتے ہیں، ہم مختلف چینلز لگا کے سرچ کرتے ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کے مطابق تو میں یہ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ اللہ نہ کرے. اس کا حل کیا ہے؟ ایسے چھوٹے بچے جو اپنے شوق میں، اپنے بچپنے میں سڑک پر نکل جاتے ہیں گاڑی میں اور وہ حادثے میں کسی کا قتل کر دیتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ روکا اس کو اس طرح سے جا سکتا ہے کہ یہ نانوں کے ساتھ رہتا تھا، نانوں پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی. اگر پیرنٹس کے ساتھ بچے رہتے ہیں تو بچوں پر پیرنٹس کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ایون دین گھر سے باہر جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، موبائل لے کے جا رہا ہے یا نہیں. اور جہاں پر یہ ہے کہ یہ روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، وہ تو اس طرح کی جا سکتی ہے. حل کیا ہے؟ یقین کریں سسٹم کبھی بھی 100% درست نہیں ہوتا. ہم امریکہ میں نہیں رہتے، ہم کینیڈا میں نہیں رہتے، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ترقی ہو رہی ہے اور بے روزگاری بھی بہت ہے اور بروکن فیملیز بھی بہت ہیں. تو ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم آئیڈیلائز ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا.